الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين عن أبي مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ويعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ويخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير رواه أبو داود والترمذي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ 2 دنوں میں وہ چند گناہ جو بہت بڑے گناہ ہیں، من جملہ کبائر یعنی کبیرہ گناہ، اور ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو گئے اور عام ابتلا ہے اس میں، اور لوگ اس طرح سے مبتلا ہیں کہ اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ ان میں سے ایک بات بتائی گئی تھی غیبت، چغل خوری۔ غیبت، طعن و تشنیع، بہتان لگانا اور چغل خوری کرنا، یہ 4 گناہ گزشتہ 2 دنوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ کتاب و سنت میں کتنی وعیدیں آئی ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی نے کتنے تاکید کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو ان گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اور نہ بچنے کی صورت میں کتنی بڑی بڑی وعیدیں ہیں، اور جو آدمی اپنے آپ کو بچا لے جائے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کتنے خیر ہیں اور کتنا انعام اترا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ اور ہے جس میں ہم عام طور پر مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ مرد عورتیں بھی مبتلا ہیں، اور بچے 8-10 سال کے بچے، 12-13 سال کے بچے بچیاں اس میں ان کو بھی اس میں دلچسپی ہے اور مبتلا ہے، اور ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں یہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹوکتے نہیں، روکتے نہیں، منع نہیں کرتے۔ کیوں؟ خود ان کے دلوں سے یہ بات نکل گئی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو کون سا گناہ ہے؟ گانا گانا، گانا سننا، گانا گانا اور گانا سننا، اور گانا گانے اور گانا سننے کے ساتھ جو سارنگی بجائی جاتی ہے، طبلہ بجایا جاتا ہے، ڈھول بجایا جاتا ہے، جس کو میوزک کہا جاتا ہے۔ گانا گانا، گانا سننا، یہ مستقل گناہ ہے، یہ مستقل گناہ ہے اور کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ میوزک کی آمیزش ہو، یہ الگ گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف گانا گاتا ہے جس کے اندر گندی باتیں، عشقیہ باتیں، تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گانا سنتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نہ گانا گا رہا ہے نہ گانا سن رہا ہے، صرف میوزک چل رہی ہے، میوزک سن رہا ہے، وہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر دونوں کو ملا دیا جائے
تو پھر گانا گانے کا، گانا سننے کا الگ گناہ ہوگا، میوزک کا الگ گناہ۔ یہ دونوں الگ الگ گناہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں، اور عام طور پر دونوں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں عام طور پر۔ اور اب تو عقل ماری گئی، ہماری عقل ماری گئی، ہمارے ایمان کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ اب تو نعت رسول کے ساتھ بھی میوزک ہوتی ہے، غزل کے ساتھ، گیت اور گانے کے ساتھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو رہی ہے، نبی کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ میوزک چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد ہو رہی ہے، حمد باری تعالی، اس کے ساتھ میوزک چل رہی ہے، اس کے ساتھ میوزک چل رہی ہے۔ دینی بیانات ہو رہے ہیں، دینی بیانات ہو رہے ہیں، آپ بیانات سنیے، ان کے پیچھے میوزک کی طرح کی آواز ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اب بغیر میوزک کے کوئی چیز کسی کو پسند ہی نہیں آتی، چاہے وہ نعت ہو، چاہے حمد ہو، چاہے کوئی بھی چیز۔ آپ ریڈیو پر دیکھیں، تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے میوزک، تلاوت مکمل ہو گئی، وقفہ ہوا، میوزک، اب نعت پڑھی جا رہی ہے، نعت کے ساتھ میوزک، نعت ختم ہو گئی، میوزک، اور اس کے بعد پھر گانا شروع ہو گیا۔ آپ سوچیں، ذرا سوچیں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر جو پروگرام نشر ہوتے ہیں ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں تو کچھ نہیں، لیکن جو مسلم ممالک ہیں جہاں ریڈیو کا، ٹیلی ویژن کا پورا نظام مسلمانوں کے ہاتھوں میں، ان کے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہے، ان ممالک میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اس طرح کی حالت ہے۔ وہی ٹیلی ویژن پر تلاوت ہوئی اور کسی عالم نے آ کر کے اس کی تفسیر کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی گئی، ان کی تشریح ہوئی، نبی کی نعت ہوئی، اور اسی پر پھر کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ پڑھا گیا ہے قرآن اور حدیث، اس کی دھجی اڑائی جاتی ہے، گانا چل رہا ہے، میوزک چل رہی۔ ہم بے غیرت ہو گئے، جو یہ پروگرام پیش کرتے ہیں وہ بھی بے غیرت، اور جو سنتے ہیں وہ بھی بے غیرت۔ دین کی قدر نہیں رہے گی، ایمانی حرارت نہیں رہے گی، دینی غیرت نہیں رہے گی۔ جو پروگرام ترتیب دے رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہے، اور جو اس قسم کے پروگراموں کو سنتے وہ بھی بے غیرت ہے۔ وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہی حدیث پڑھی جا رہی ہے، وہی حمد باری پیش کی جا رہی ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی جا رہی، اور پھر اسی ریڈیو پر، اسی ٹیلی ویژن پر گانے بجانے بھی چل رہے، فلمیں پیش کی جا رہی، ڈرامے پیش کیے جا رہے۔ بے غیرتی کی انتہا ہو، غیر کریں تو غیر کریں، لیکن ہم کرتے ہیں۔ اور رمضان نے تو حد کر دیا بدماشی۔ رمضان جو شہر الخیرات والبرکات، رمضان جو شہر العبادہ ہے، رمضان جو شہر الرحمت والمغفرہ اور شہر العتق من النیران ہے، اس میں تو بدماشی کی انتہا کر دی لوگ۔ بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گانا سننا، میوزک سننا، میوزک بجانا، جو بھی اس طرح کی چیزیں، یہ سب کی سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس آیت کریمہ کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ گدھے ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ احمق ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ بے غیرت ایسے ہیں، بے حیا ایسے ہیں، بے شرم ایسے ہیں، لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو اچھی اور بھلی باتوں کو چھوڑ کر کے بےہودہ اور لغو باتوں کے خریدار اور اس کے خواہش مند، اس کے متمنی ہوتے ہیں۔ لہو الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت سے کسی نے پوچھا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟
اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کا لفظ استعمال کیا ہے تو لہو الحدیث سے کیا مراد؟ حضرت نے فرمایا واللہ الذی لا الہ غیرہ، واللہ الذی لا الہ غیرہ هو الغناء، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لہو الحدیث سے مراد آلات لہو و لعب یعنی گانا بجانا، اور گانے بجانے کی میوزک وغیرہ کی جو چیزیں ہیں وہ اس سے مراد ہے لہو الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکرمہ اور حضرت مجاہد، یہ سب جلیل القدر صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، یہ سب کہتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، میوزک ہے، طبلہ ہے، ڈھول ہے، سارنگی ہے، اس لائن کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس میں داخل ہیں لہو الحدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے اپنی کتاب الادب المفرد میں۔ حضرت فرماتے ہیں المراد بلہو الحدیث هو الغناء واشباہہ، لہو الحدیث سے مراد گانا اور گانا میوزک اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں پڑھ کر کے بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے، ذکر اور تلاوت سے غافل ہو جاتا ہے، ان بنیادی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے جو ذمہ داریاں من جانب اللہ اس کے کاندھوں پر رکھی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے لہو الحدیث، لہو الحدیث۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی اپنی ذات تک ہے یہ چیز، آدمی کی اپنی ذات تک ہے یہ چیز، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر ٹیلی ویژن اور اس طرح کی چیزیں گھر میں لا کے رکھ دیا تو خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کی ضلالت و گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، خود بھی غافل رہے اور دوسروں کو بھی غافل کرے۔ آج ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر جو اس طرح کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے نا، دوسروں کو قرآن کی تلاوت سے دور کرنا، دوسروں کو دینی دروس اور دینی بیانات کو سننے سے دور کرنا، یہی مقصد ہے۔ اور آدمی اس میں پڑھ کر کے ان امور سے غافل ہو رہا، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم۔ اور اسی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آپ دیکھیں گے کہ قرآنی احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہے۔ یہی کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروگرام ریڈیو قطر چلتا ہے، ایک ساتھی نے فون کیا اور فون کر کے یہ کہا کہ اللہ کے بندو، ابھی قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت پڑھی گئی ہے اور پھر تم میوزک بجا رہے ہو، کم از کم رمضان میں تو یہ خرافات روک دو۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے، پروگرام چلانے والا، میں اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ غیبت ہو جائے گی، پروگرام چلانے والا کہتا ہے میوزک حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے، یہ جملے اس نے کہے۔ اس کے جواب میں میوزک اور گانا حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے، جائز ہے، جائز ہے، جائز، اس طریقے سے اس نے اس کا جواب دیا ریڈیو پر۔ یہ دین کا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کے ذریعے سے احکام اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر نکل جائے۔ یعنی گانا اور میوزک حرام ہے، یہ چیز لوگوں کے دلوں سے بالکل محو ہو جائے، نکل جائے۔ کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ بدبخت ہیں جن کے لیے کل ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ ایسا عذاب دیا جائے گا جس میں دکھ اور تکلیف تو ہوگی، اور دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس میں ان کی رسوائی اور بے عزتی بھی ہوگی۔ اولئک لہم عذاب مہین۔ وہ احمق جو کہتے ہیں گانا سننا، میوزک وغیرہ جائز حلال ہے، بتائیں جائز کام کرنے والوں کے لیے اولئک لہم عذاب مہین کی وعید آئے گی کہ ذلت آمیز عذاب ہے ان کے لیے؟ جن کے لیے جس عمل پر ذلت آمیز عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، وہ عمل اور وہ کام جائز ہو سکتا ہے؟
وہ حلال ہو سکتا ہے؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے صحابہ اللہ والحدیث کی کیا تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں کہ یہ گناہ کس طرح سے پھیلا ہوا، کس طرح سے عام ہے۔ ایک کمرے میں 10 آدمی رہ رہے ہیں اور اس میں سے کچھ نماز بھی پڑھتے ہیں، کچھ تلاوت بھی کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کھول دیا اور فلم چل رہی ہے اور ناچنے والا ناچ رہا ہے، ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں، گانے والے گا رہے ہیں، گانے والیاں گا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حیا کا جنازہ نکل چکا۔ اور گھروں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، وہاں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے اور جوان بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، جوان بیٹا بھی ہے، معصوم ننھے منھے بچے بھی ہیں، سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ ماں بے غیرت ہے کہ نہیں ہے؟ باپ بے غیرت اور بے حیا ہے کہ نہیں؟ بے شرم ہے کہ نہیں؟ جب تم اپنے ساتھ لے کر اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان سب چیزوں کو دیکھو گے اور دکھاؤ گے تو بتاؤ ان کا حشر کیا ہوگا، ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہی میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ بے حیا ہو گئے، بے غیرت ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لَيَأْتِيَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَةَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ بخاری شریف کی روایت، میری امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے بے حیا اور بے غیرت لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں، جو زنا کو اس طرح سے کہ زنا اور بدکاری اس طرح کرے گی جیسے کہ یہ حلال ہے، جائز، جیسے ایک جائز کام آدمی نڈر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے کرتا ہے، اسی طرح سے میری امت میں ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو زنا اور بدکاری جیسا گناہ اس طرح سے کریں گے جیسے کہ ان کے نزدیک یہ چیز جائز ہے، اس کو کرنے میں کوئی قباحت ہے ہی نہیں۔ آج وہ دور آگے کہ نہیں آگے؟ آج وہ دور آگے کہ نہیں آگے؟ امت کے کتنے افراد مبتلا ہیں اس قسم کے گناہوں میں اور بے دھڑک کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور فخریہ بیان بھی کرتے ہیں، اور اپنی بدماشیوں کو یوٹیوب پر ڈالتے ہیں اور فیس بک پر ڈالتے ہیں۔ حد ہو گئی شرارت۔ یستحلون الحرہ، میری امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا جیسے گناہ کو اس طرح نڈر ہو کر، بے باک اور بے خوف ہو کر کریں گے ایسا لگے کہ جیسے یہ چیز، یہ گناہ ہے ہی نہیں، اس کو جائز سمجھیں۔ والحریرہ، حریر کہتے ہیں ریشم کا کپڑا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ تبارک و تعالی نے سونا اور ریشم حرام کیا ہے۔ میری امت کے مردوں کے لیے سونے کا استعمال بالکل ناجائز، ریشم کا استعمال بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ عورتوں کے لیے حلال، عورتیں زیور استعمال کریں، چاندی کا، سونے کا، ریشمی کپڑے استعمال کریں، ریشمی چادریں استعمال کریں، ریشمی دوپٹے استعمال کریں، لیکن مردوں کے لیے سونے کا استعمال، چاہے وہ انگوٹھی کے طور پر ہو، چاہے وہ چین کے طور پر ہو، اور چاہے وہ گھڑی کے طور پر ہو، چاہے وہ کپڑوں کی بٹن کے طور پر ہو، سونے کا استعمال بالکل حرام، ریشم کا استعمال حرام۔ لیکن میری امت میں ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو اس گناہ کو بھی اس طرح سے کریں گے جیسے یہ گناہ ہی نہیں، جیسے یہ حلال ہے، جائز ہے، حرام ہے ہی نہیں، اس طرح سے کریں گے۔ اور آگے فرمایا یستحلون الخمر، شراب کے عادی ہوں گے، شراب پیے۔ کوئی کہے گا کہ آپ شراب پی رہے ہیں، نہیں یہ شراب نہیں، یہ تو فلاں چیز، یعنی نام چینج کر دیں گے، بس ہوگا شراب، اور شراب پیئیں گے اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کوئی ٹوکے گا تو اس کا جواب دینے کے لیے کہیں گے نہیں یہ شراب نہیں ہے، یہ تو فلاں چیز ہے وہی نام اس کا چینج کر۔ جیسے دیتے ہیں رشوت، کہتے ہیں نہیں میں رشوت نہیں دے رہا، میں تو ہدیہ دے رہا ہوں، تو نام چینج کرنے سے کوئی حرام حلال اور جائز نہیں ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو شراب ہے، نشہ آور چیز ہے، وہ حرام ہے، اس کے آپ 10 نام رکھ دیں، نام چینج کرنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی۔ فرمایا میری امت میں ایسے بدبخت ہوں گے جو شراب پیئیں گے اور اس کو دوسرا نام دے کر کے پیئیں گے،
دوسرا نام دے کر کے پیئیں گے اور کہیں گے شراب حرام ہے، یہ شراب نہیں ہے، یہ تو حلال ہے۔ آگے فرمایا والمعازف یستحلون المعازف، گانے بجانے کو اور گانے بجانے کے ساز و سامان کو خریدنا اور اس کو استعمال کرنے کو بھی وہ اس طرح استعمال کریں گے جیسے ان کی نظر میں یہ چیز حرام ہے ہی نہیں، حلال سمجھ کر کے استعمال کریں۔ اس حدیث کے اندر فرمایا، اور ایک اور حدیث ہے، فرمایا لا يشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، میری امت کے افراد شراب پیئیں گے، اس کو دوسرا نام دے کر کے اس کو استعمال کریں، دوسرا نام دے کر کے۔ آج مارکیٹ میں کتنی چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں، ان پر خمر نہیں لکھا رہتا، کچھ اور لکھا رہتا ہے۔ شراب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمر کہتے ہیں، اردو میں شراب کہتے ہیں۔ یہی چیز مارکیٹ میں آپ کو ملے گی دوسرے نام سے، دوسرے نام سے، اور لوگ مطمئن ہیں کہ یہ خمر نہیں، یہ شراب نہیں، یہ تو کچھ اور چیز۔ اور فرمایا وَيُعْزَفُ عَلَيْهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنَّيَاتِ، اور یہ ایسے بے حیا اور بے غیرت اور بے شرم ہوں گے کہ ان کے سامنے ناچنے والیاں ناچیں گی، ناچنے والے ناچیں گے، گانے والیاں گائیں گی، گانے والے گائیں گے، طبلہ ڈھول سارنگی بجانے والے طبلہ ڈھول سارنگی بجائیں گے، رقص و سرود ہوگا، رقص و سرود ہوگا، غیرت، حیا اور شرم کا جنازہ ان کے ہاں سے نکل چکا ہوگا۔ اور آخرت میں جو عذاب ان کے لیے ہے دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تبارک و تعالی ان کو زندہ زمین میں دھسا دیں گے، زندہ زمین میں دھسا دیں گے۔ اس طرح کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ کہیں زلزلہ آ رہا ہے، آج سے میرا خیال 8-10 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یورپ میں کہیں سمندر کے کنارے اسی طرح کی محفل لگی تھی اور کافی لوگ اور ناچنے والے ناچ رہے ہیں، گانے والے گا رہے ہیں، ڈھول طبلہ بجانے والے بجا رہے ہیں، اور لوگ شراب پی کے مست ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جانوروں کا کوئی ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ زمین پھٹی، پورا مجمع زمین کے اندر دھس گیا۔ کوئی دیکھنا چاہے تو یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے، تصویر اس کی موجود ہے۔ انڈونیشیا میں جو سونامی آیا تھا، انڈونیشیا میں جو سونامی آج سے پہلے کئی سال پہلے آیا تھا، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ جتنے بدبخت وہاں اس وقت تھے بدماشی کرنے کے لیے گئے تھے، سب کو سمندر نے کھینچ لیا۔ اس کی بھی تصویریں موجود ہیں، آپ دیکھیں کس طرح سے چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، اور لوگ بھاگ رہے ہیں اور پانی بڑھ بڑھ کر کے ان کو کھینچ رہا ہے، جھپٹ رہا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی حالات کو ظاہر فرماتے ہیں ہماری عبرت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے۔ فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، جب اس طرح کی صورتحال امت میں پیدا ہوگی تو زمین پھٹے گی، لوگ دھس جائیں گے، اور زلزلہ آئے گا، 10 منزلہ بلڈنگیں بیٹھ جائیں گی اور لوگ اس میں کچل کے رہ جائیں گے، دب کے رہ جائیں گے۔ آج حالات آ رہے ہیں، اجتماعی طور پر نہیں آ رہے ہیں لیکن انفرادی طور پر آ رہے ہیں، کہیں یہاں ہو گیا، کہیں آگ لگی۔ ابھی اس سے پہلے جو نیا سال منایا جا رہا تھا دبئی میں، نیا سال دبئی میں منایا جا رہا تھا، بدماشی کے کتنے پروگرام ترتیب دیے گئے تھے۔ کون سا برج ہے وہاں سب سے بڑا؟ اس میں آگ لگی تھی نہیں لگی تھی؟ آگ لگی تھی نہیں لگی تھی؟ ہم نے اس کو سرسری طور پر ٹال دیا کہ وہ شارٹ ہو گیا تھا تو فلانا ہو گیا، نہیں، یہ عذاب تھا اللہ کا۔ اللہ کے بندے، دوسرے دنوں میں کیوں نہیں شارٹ ہوتے؟ دوسرے دنوں میں اس طرح کے حادثات کیوں نہیں پیش آتے؟ لیکن ہم اتنے بے غیرت ہو گئے، اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اتنا بڑا عذاب آیا، اس کے باوجود پروگرام ملتوی نہیں کیے گئے، سارے پروگرام اسی ترتیب پر کیے گئے، جیسے اسے کہتے مسخ ہو گئی، طبیعت انسان کی مسخ ہو گئی۔ اور یہی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَجْعَلُ اللَّهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبختوں کی شکلوں کو مسخ کر دیں گے، بندر اور سور کی شکل میں بدلتے ہیں،
اور شکلیں نہ مسخ ہوں، دل تو مسخ ہو ہی چکے، دل تو مسخ ہو ہی چکے ہیں۔ جو گانا سننے اور میوزک وغیرہ کا رسیہ اور عادی ہو چکا ہے، ذرا آپ اس کے سامنے اس کے خلاف زبان کھول کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، بم بن کے پھوٹے گا وہ، تو یہ ناجائز ہے، فلاں ناجائز کر رہا ہے، فلاں ناجائز کر رہا ہے، اور پھر کھوج کے ڈھونڈ کے لائے گا فلاں عالم نے اس کو جائز کہا ہے، فلاں نے اس کو کہاں دیکھا بھائی؟ یوٹیوب پہ دیکھا، کہاں دیکھا بھائی؟ مفتی گوگل سے ہم نے پوچھا ہے، انہوں نے بتایا کہ جائز۔ بہت بڑی بلا، بہت بڑی بلا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں گانا بجانا اور زنا کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ گانا بجانا اور زنا، معلوم کیا ہوا؟ جس طرح سے زنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے گانا بجانا اور میوزک یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں لازم ملزوم، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جب انسان گانا سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، گانا گاتا ہے، میوزک بجاتا ہے، تو زنا کے جذبات ابھرتے ہیں، فسق و فجور کے جذبات طبیعت میں ابھرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دیا، مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے، فرمایا گانا گانے سے، گانا سننے سے، میوزک وغیرہ سننے سے دل کے اندر گناہ کے جذبات اس طرح سے ابھرتے ہیں، گناہ کے جذبات اس طرح سے ابھرتے ہیں، فسق و فجور کے جراثیم اس طرح سے جنم لیتے ہیں، جیسے خشک زمین ہو اور پانی برس جائے تو 2 دن کے اندر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور پیڑ پودے اس میں اگ آتے، لہلہانے لگتی ہے۔ جس طرح سے پانی کے برسنے سے زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ہری بھری ہو جاتی ہے، گھاس وغیرہ اگاتی ہیں، فرمایا اسی طریقے سے جب آدمی گانا گاتا ہے، گانا سنتا ہے، میوزک وغیرہ سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے، تو اس کے دل میں ایمان سوز، اخلاق سوز جذبات پیدا ہوتے ہیں، گناہ اور فسق و فجور کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے، جو لوگ یہ کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ بہت دن پہلے میں نے یہی حدیث وقرہ میں سنائی تھی، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کی تھی۔ کئی ساتھیوں نے میسج بھیجا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتے ہیں، ہم نے اپنے دل میں اس چیز کو محسوس کیا، ہم نے اپنے دل میں اس چیز کو محسوس کیا۔ تو ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو، اور ان تمام لوگوں کو جن کو ہم یہ بات سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، جن تک ہم پہنچا سکتے ہیں، ان تمام کو اس گناہ سے بچانے کی ہماری ذمہ داری، خود بھی بچے ان کو بھی بچے۔ حالات بہت خراب ہے، اور معاشرہ اتنا خراب ہو گیا، اتنا حیا شرم نام کی کوئی چیز ہم لوگوں کے اندر رہی نہیں گئی۔ باپ ہے، اپنی بیٹی کو لے کر کے مارکیٹ جا رہا ہے، اپنی بیوی کو لے کر کے مارکیٹ جا رہا ہے، بیوی کا پہناوا کیا ہے ذرا وہ دیکھ، بیٹی کا پہناوا کیا ہے ذرا وہ دیکھ، باپ لے کے جا رہا ہے کہ غیر کی نظر پڑتی ہے تو وہ شرم سے جھک جاتی ہے، لیکن باپ لے کے جا رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، اپنی بہو کو لے کے جا رہا ہے، ان کا لباس دیکھے کیسے، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ مارکیٹ میں لے کے جا رہا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ پارکوں میں لے کے جا رہا ہے، جہاں سینکڑوں کی بھیڑ ہوتی ہے، گویا کہ اس کو شمع محفل بنائے ہوئے لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ میری جوان بیٹی ہے، دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ بغیرتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے، ان گناہوں سے بچنے کا اور اپنے ماتحتوں کو بچانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، ہم اللہ سے عہد کریں
کہ اگر اب تک ہم سے اس قسم کی بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، تو ہم کو معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے. ہم معافی مانگتے، استغفار کرتے ہیں، اور آئندہ اس قسم کے گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کرتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے، زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے. جیسے شہر رمضان ہے شہر الصیام، شہر القیام، شہر القرآن، ایسے ہی یہ شہر التغیر ہے، شہر التغیر ہے کہ اس مبارک مہینے میں انسان اپنی زندگی کو چینج کرے، انسان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے، انقلاب لے آئے، اور کوشش یہ کرے کہ اس رمضان سے پہلے اس کی جو زندگی تھی اور زندگی میں بے اعتدالیاں تھیں، کمیاں اور خامیاں تھیں، اس رمضان کے بعد ہمارے اندر وہ بے اعتدالی نہیں ہوگی، وہ کمی اور خامی اور وہ عیب نہیں ہوگا. اگر رمضان سے پہلے ہمارے اندر کوئی گناہ تھا، اب ہم یہ کوشش کریں کہ اب ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا ہے، رمضان جائے گا تو ہم اس گناہ سے بالکل چھٹکارا حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.